السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، آیات مقدسہ 16، 17 اور 18 ہیں، اور سورہ مقدسہ کی آج آخری آیات ہیں جن پر درس ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الحجرات کے آغاز اور جو پہلا رکوع تھا، اس میں سچی جماعت کا داخلی نظام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سچی جماعت تشکیل فرمائی، جماعت صحابہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پارٹی لیڈر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، کیا ادب و احترام ہونا چاہیے، مشاورت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور جب سوسائٹی میں خبریں پہنچیں تو ان کا انالیسس کیسے کرنا ہے، یا بس سن کے عمل کرنا ہے، سنی سنائی بات پہ تو عمل نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں معاشرتی سماجی ڈھانچے کی تشکیل میں جو اہم بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہے، کس طرح کوئی معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، ترقی پاتا ہے، اللہ رب العزت یہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے انسان کو میرٹ کے طور پر سمجھا دیا کہ انسانیت میں یہ دیکھنا ہے کہ سب انسان ایک مرد اور عورت کی اولاد ہیں اور سب ایک ہیں، ان میں انسانی مساوات ہونی چاہیے، اور سب کو انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں شامل ہونا چاہیے، یعنی محنت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جو صرف کھاؤ ہو، کماؤ نہ ہو، بلکہ سب کو کماؤ ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی تفصیلات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، جو ہم نے سمجھی بھی۔ اب سوسائٹی میں جو جماعت قیادت کرے گی، جو لیڈر جماعت ہوگی، وہ کون سی ہوگی؟ جو اعلیٰ ایمان رکھتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اعلیٰ تقوی ہے ان میں، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، سوسائٹی کی تشکیل اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہے حزب اللہ، یہ ہے سچی جماعت، یہ مومن جماعت ہے۔ اور سوسائٹی میں اگر کوئی لوگ مسلمان ہیں لیکن اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، قربانی نہیں دیتے، جدوجہد میں شامل ہی نہیں ہوتے، بظاہر وہ مسلمان ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو ریجیکٹ فرما دیا، مسترد کر دیا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تمام منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن انقلابی جد و جہد میں شامل نہیں ہوتے تھے، نظام کی تبدیلی میں شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس سے کمپرومائز کر کے چلتے تھے۔ یہی تو اختلاف تھا منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب حضور کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں،
اور جب سرداروں سے ملتے، شیطانوں سے، بڑے بڑے مافیا سے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، قرآن نے شیاطین کا لفظ بولا ہے، تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ کمپرومائز جو اسلام ہوتا ہے یہ منافقت ہوتی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے دو ٹوک ایمان اور اسلام کو واضح کر دیا، اور پھر اس سوسائٹی کی مثال دی جہاں میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، خود جماعت سازی کر رہے ہیں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ آج کی آیات بھی اسی کو واضح کر رہی ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دینداری جتلاتے ہو کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے یہ اسلام کے نام پہ اسلام کا قلعہ بنایا ہے، یہ تم جتلاتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اب دیندار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، سنیے توجہ سے، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے یہ ملک اسلام پر لیا، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام کو غالب کر رہے ہیں، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ آسمان اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کتنا جانتے ہیں؟ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، منافقت ہے، سب اللہ جانتے ہیں۔ کمپرومائز کر کے تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اپنی خواہشات کو، اپنی انفرادیت کو، ذاتی اغراض کو، مفادات کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، اس کی پیروی کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جو انسان مفاد پرست ہوگا، لالچی ہوگا، خود غرض ہوگا، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں ایمان کہاں سے آیا؟ یمنون علیک ان اسلموا، سنیے اللہ کتنا کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہ احسان دلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم تو جناب مسلمان ہو گئے ہیں، دیکھیے آپ نے ہمیں اتنی دعوت بھی نہیں دی، ہمارے پاس بھی نہیں آئے، ہم تو خود ہی مسلمان ہو گئے ہیں۔ قول، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی، مجھ پر احسان نہ رکھو، اسلامکم، اپنے اسلام کا، یہ جس اسلام کا احسان مجھ پر تم جتلا رہے ہو یہ میرے اوپر مت جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے یمن علیکم، تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اگر تم واقعتاً سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔
تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان، یا اللہ کو تم کیا احسان جتلا رہے ہو؟ سنیے، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں۔ یہ دوسری دفعہ آ گیا، پچھلی آیت میں بھی یہی ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور پھر آ گیا یہی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تمہارے ایمان کا میرٹ ہے جہاد، جد و جہد، شعوری طور پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، انقلاب لے کے آنا، سسٹم کی تبدیلی، سسٹم سے کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اللہ تو جانتے ہیں ہر چیز کو، جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، سبحان اللہ، کتنی اللہ تربیت فرما رہے ہیں، واللہ بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے بما تعملون، جو بھی تم کرتے ہو۔ یہ جتنا اسلام کا نام لیتے ہو، اسلامی نظام کا نام لیتے ہو، خیر خواہی کا نام لیتے ہو، مفاد عامہ کا نام لیتے ہو، جیسے ہمارے حکمران نام نہاد اسلام، اسلامی نظام، اور پھر قرآن و سنت کا نام لیں گے۔ اللہ ایک ایک ہماری حرکت دیکھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو جہاد میں شامل ہو رہا ہے، کون ہے جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے، کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی طور پر دل سے ساتھ دیا اور قربانی دے دی۔ صحابہ کرام کی تاریخ بھری پڑی ہے میرے عزیزو۔ اصل چیز ایمان کا جو میرٹ ہے وہ جہاد ہے، وہ انقلاب ہے، وہ تبدیلی نظام ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، انسانی اقدار کو غالب کرنا ہے، انسانی حقوق کی بالادستی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ عدل کے نظام سے ہوگی۔ عدل کا سیاسی نظام، عدل کا معاشی نظام جب غالب ہوگا تو پھر اس کا مظہر آیت کریمہ جو ہم نے پیچھے پڑھی، اور پیچھے پورا رکوع ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایک معاشرتی ڈھانچہ تشکیل پائے گا جس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، چغلی نہیں ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، کسی کو کمتر نہیں سمجھا جائے گا، کوئی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگا، احساس بالاتری کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ سب ایک ہوں گے، انسانی مساوات ہوگی، عدل ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، قربانی دیں گے۔ اور اس کے پیچھے ویژن کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ تقوی، اللہ خوش ہو جائے، انسانیت ترقی کر جائے، ملک اور قوم ترقی کر جائے۔ یہ میرے عزیزو، یہ ہے وہ بنیادی تعارف جو اللہ سچی جماعت کا کروا رہے ہیں، جو ایمان ہے، جو اسلام ہے اور جامع ہے، اس کا اللہ نے تعارف کروا دیا۔ اللہ ہمارے اندر اعلیٰ ایمان، تقوی پیدا فرمائے، اور اسلام جو اس کی عملی شکلیں ہیں اور وہ دین کا غلبہ ہے اصل میں، اللہ اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی حاجات کو قبول فرمائے۔ جو ہمارے عزیز و اقارب، دوست، ساتھی پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، گھروں کی پریشانیاں، خاندانوں کی پریشانیاں، جاب کی پریشانیاں، کاروباروں کی پریشانیاں، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے جو پیدا شدہ ہے، اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا دنیا اور آخرت اچھی فرمائے،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.